بانی پی ٹی آئی عمران خان کا یہ فیصلہ کہ سی ایم سہیل افریدی کو لے کے گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کر دینا، اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بندہ پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، جو کہ ایک ڈیموکریٹک اوپن انوائرمنٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد، تو مجھے تو پتہ لگ جائے گا نا، 0-0-0% دہشت گرد ہوگا جو اس کے گلزار صاحب نے پارٹی کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا، اب بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے اور اب بھی وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے اور جو سپہ سالار ہے، کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں ہے؟ اس سارے ماحول کے اندر جیسے کے پی کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں، پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا یہ فیصلہ کہ سی ایم سہیل افریدی کو لے کے گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کر دینا، اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور یا جو افریدی ان کا چیف منسٹر ہے یہ کوئی دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں سے انوالو ہیں، یہ تو سوچنا بھی غلط ہے۔ بندہ پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، جو کہ ایک ڈیموکریٹک اوپن انوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی دہشت گرد نہیں بن جاتا۔ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں سمجھتا کوئی بھی دہشت گرد ہے، یا اور کوئی دہشت گرد اگر ہے تو اس کا پتہ چلتا بہت جلدی۔ میرے ساتھ اگر کام کر رہا ہو پیپلز پارٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد، تو مجھے تو پتہ لگ جائے گا نا۔ اور میں اتنا ارسپانسبل نہیں ہوں کہ میں پارٹی کو والوں کو سب کو اکٹھا کر کے بتاؤں نا کہ بھئی یہ بندہ، یہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو ہم نے بھی ہے نا، اگر اس نے جلوس میں کہیں چلا دیا۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی 0-0-0% دہشت گرد ہوگا جو اس کے کاڈر میں ہوگا یا کوئی۔ اور یہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں، وہ اس قسم کی دہشت گردی نہیں کر، سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ بالکل۔ وہ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، ہو جاتی ہے۔ وہ کسی جلوس میں شیشے دکانوں کے توڑ دیے، میں اس کو بالکل جواز نہیں بخش رہا، جواز نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اس میں لیکن یہ کہنا کہ یہ ان کی کسی پالیسی کے خلاف ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ آپریشن نہ کریں، یہ کوئی پارٹی کہتی ہے کہ آپریشن نہ کریں وہاں دہشت گردوں کے خلاف، ان کے کہنے کا ایک اس میں جواز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ آپریشن کرتے ہیں، جب آپ توپیں چلاتے ہیں، گھروں کو لگتی ہیں، علاقہ تو وہ کولیٹرل ڈیمیج بہت ہوتا ہے، اور اس سے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے جو اہل علاقہ ہے۔ اس بارے میں ایک چیز عرض کر دوں جو میرا یقین ہے، میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے ریٹن پیپرز اور تقریروں میں بھی، کہ دہشت گردی کا سب سے آسان کا دہشت گرد پیدا کرنے کا ہے کہ اس ایریا میں جس میں جنگ ہو رہی ہو، اس میں دہشت گردوں کے یا عوام کو کوئی حقوق نہ چھوڑے، جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہ چھوڑے۔ آپ دیکھیں کتنی جلدی قوم بالکل سر، آپ کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، چودھری صاحب ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا سر۔ میں سہیل افریدی صاحب کے تناظر میں اس وجہ سے سوال کر رہا ہوں کہ ریسنٹ جو میگزین کے اندر ایک پبلش ہوا ایک آرٹیکل دا اکانومسٹ کے اندر، جو بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ایک فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا سی ایم عثمان بزدار کا، اس کے بعد اسی کی وجہ سے ہی پنجاب کی حکومت آپ کے سامنے جس تناظر میں کس حالت میں گئی، بزدار صاحب نے پارٹی کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا، اب بھی ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد سہیل افریدی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اسی وجہ سے لائے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو بھی جیل سے ڈائریکشنز آئیں اور اس کو فی الفور جو ہے وہ پورا کریں۔ آپ ایک پرسپیکٹو تو یہ ہے، دوسرا پرسپیکٹو اب بین الاقوامی سطح پر یہ چلا گیا ہے کہ بانی صاحب، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے اور اب بھی وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ یہ سارے فیصلے کرتے ہیں، ساری اپوائنٹمنٹس اس کے فیصلے پہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں یہ نہیں، پہلے تو دیکھیں حکومت جو ہے اور جو سپہ سالار ہے، کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں ہے؟ کوئی ان کے دل میں کوئی گوشہ
بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے فیور میں کوئی جاتا ہے کہ نہیں؟ بظاہر کوئی ہے جو ان کے لیے نرمی ہو ان کی؟ بظاہر تو کچھ نظر بظاہر نہیں نظر آتا. بالکل یہ تو اچھا اب اگر یہ ہے بات تو پھر آپ سوچیں جی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نہ چاہیں تو یہ میسیجز ادھر ادھر جا رہے ہوں کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان ایک جیل میں بند ہے اور قید تنہائی میں ہے اور دوسری جیل میں وہ ہے بشرا بی بی. جی جی تو وہ آپس میں اس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جس طرح کہ آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. نہیں ماضی کو نہیں، بین الاقوامی جریدے نے یہ لکھا ہے، ہم یہ بات نہیں کر رہے. اس حوالے سے اکانومسٹ نے اور یہ جو ان کا او این بینٹ جونز ہے، او این بینٹ جونز نے پہلے بھی عمران خان کے خلاف بڑا بہت ہی مطلب ہے ترش مضامین لکھے ہیں، بہت ہی ترش، جو کہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، اور لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے. وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ کتنا ترش اس نے لکھا تھا، کو پتہ نہیں ہے پاپر اینڈ پرنسس کے کیا، اور وہ آصف زرداری کو زیادہ اس میں رگڑا دیا تھا کہ یہ کہاں سے اور وہ کہاں، اس کے ساتھ ہی بی بی شہید کو بھی رگڑا دے دے گا. تو یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ او این بینٹ جونز کوئی اس پہ وہ اتنا معتبر گواہ ہے. نہ وہ پاکستان آیا اس دوران ایک آرٹیکل لکھنے کے لیے جو پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست پہ لکھ رہا ہے، نہ اس نے کوئی کبھی پہلے بھی آصف زرداری کو یا بی بی کو کوئی شک کا فائدہ ہی دیا ہے، بالکل نہیں دیا. اس میں بھی ایسی باتیں ہیں اس مضمون میں بھی کہ جو مائنڈ کو سٹرائک نہیں کرتی. ٹیسٹ آف ریزنیبلنس جو ہے نا وہ نہیں پاس کرتا. سمجھ گیا سر. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کی بڑی ایفیلیشن ہے اور ایک پرانی ایک نظریاتی آپ کی اس کے ساتھ ایک وابستگی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی ایک نیریٹو ہے کہ ایک بیانیہ ہے کہ ہم جو جمہوریت بہترین انتقام ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایک بھٹو صاحب والی پیپلز پارٹی، پھر بے نظیر شہید بی بی کی وہ سوچ اور آج کی پیپلز پارٹی، کیا ہے اس میں آپ پھر رد و بدل قول و فعل کے اندر تضاد، کیا یہ جو مراکزہ ہے کس چیز طریقے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایک ٹرانزیشن ہے، یہ ایک ٹرانزیشن ہے، پروسیس ہے، ایک دن میں نہیں انقلابی چینج ہوا. بھٹو شہید کی بنیادی طور پہ جو پالیسی تھی، اگر آپ اقتصادی پالیسیز کو لیں وہ سب سے اہم ہوتی ہیں، پھر فارن پالیسیز کو لیں وہ بھی اہم ہوتی ہیں، پر اقتصادی سب سے زیادہ اکنامک پالیسی. بھٹو کی شہید کی جو اکنامکس تھی وہ اس فلسفے پہ تھی کہ ریاست خود چلائے سارے کارخانے بھی اور جو بزنسز ہیں، کیونکہ جو سرمایہ دار ہے وہ بہت چوری کرتا ہے، اور جو فیوڈل ہے جاگیردار وہ بڑا ظلم بھی کرتا ہے اور بہت زیادہ پرائیویٹائزیشن جو ہوئی تھی بہت زیادہ ایکسپروپریٹ کر لیتا ہے. تو اس سے اتنا بچتا نہیں ہے کہ ملک کی اس سیونگ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے.